بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بزرگان محترم، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دو گانا کی ادائیگی کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی. بزرگوں، یہاں آنا اور جمع ہونا یہ اللہ کی توفیق اور اس کے احسان کے صدقے ہوا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، آج نہ جانے وہ کن حالات سے دوچار ہیں، جو چاہ کر بھی عیدگاہ میں مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے. اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اپنے پیروں سے چل کر اس جگہ پہنچے جہاں اللہ کے شکرانے کے لیے دو گانا نماز ادا کی جائے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی ایک انسان کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ ہر نعمت کے ملنے پر اپنے نعمت دینے والے کو یاد رکھے. اسلام کے معنی ہی ہے خود سپردگی، اطاعت، فرما برداری. اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو خود سپردگی کا اظہار کر دینا، اللہ کے ہر حکم کو بے چوں اور چرا تسلیم کر لینا، یہ انسان کی عبدیت کا سب سے بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں عام انسانوں کے مقابلے میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر سب سے زیادہ پیدا کی تھی. نبیوں کی زندگی سراپا اطاعت ہوا کرتی، سراپا فرما برداری ہوا کرتی. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، غرض کے صبح سے شام اور شام سے صبح تک کہ جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ان صفات سے خوب مزین فرمایا تھا. ان برگزیدہ نبیوں میں بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ممتاز نظر آتی ہیں. ان ناموں میں ایک بڑا نام، بلکہ اگر کہہ لیا جائے تو سب سے بڑا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. دنیا کے اندر قربانی کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے جس کی قربانی انسان دے سکتا ہو اور وہ قربانی حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر نہ پائی جاتی. امتحان و آزمائش کی کوئی بھٹی ایسی نہیں ہے جس میں حضرت ابراہیم کو تپایا نہ گیا. کون سی ایسی قربانی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نام ہے جانور کو ذبح کر کے گوشت کے کھا لینے کا. بزرگوں، یہ صرف قربانی کی ایک شکل ہے. قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی اپنے خواہشات کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنے جذبات کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنے انا کو فنا کرنے کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنے محلے کی محبت کو اللہ کے نام پر ترک کرنے کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنے گھر بار کو اللہ کے نام پر چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنے بیوی بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں اللہ کے حکم پر بیٹھا کر آ جانے کی بھی ہوتی ہے. یہ تمام شکلیں قربانی کی ہے.
قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے واقعات کو جس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور جو صفات ان کی بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیسی کیسی قربانی پیش کی۔ قربانی کی تمام شکلیں حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر موجود۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم جہاں پیدا ہوئے وہاں کے لوگ ستاروں کی اور چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اپنے پیدا کیے ہوئے خدا کو چھوڑ کر دوسری مخلوقات کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم ابھی چھوٹے بچے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر کوئی سورج کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی ستاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو اس خدا کی توہین ہے۔ حضرت ابراہیم وہ انسان تھے جنہوں نے پورے قوم کے مقابلے میں غلط کو غلط اور حق کو حق کہنے کی ہمت جٹائی اور قوم سے کہا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تم ایسے چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کر رہے ہو جن کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ عبادت کرنا ہے تو اس خدا کی عبادت کرو جو ہر طرح کی طاقت اور قوت سے لیس ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس کے اوپر کبھی زوال نہیں آ سکتا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسی طاقت والا کوئی نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ قوم باغی ہو گئی، اور تو اور خود باپ بھی دشمن بن گیا۔ اس نے کہا کہ اس سماج میں رہ کر، اس قوم میں رہ کر، اس علاقے میں رہ کر تم بتوں کی پوجا نہیں کرو گے، تم ان چاند سورج کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ اس سماج میں اگر رہنا ہے تو ستاروں کی اور چاند تاروں کی پوجا کرنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر جھکا دوں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اس کی کیسی سزا بھگتنی پڑی۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا، قوم نے آگ تیار کیا، آگ کا لاوا تیار کیا، اس میں پھینکنے کی دھمکی دی گئی، لیکن حضرت ابراہیم تھے جو عزم کے پختہ، آگ میں کود جانا تو گوارا کر لیا لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا نہیں کیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام علی۔ دنیا حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں سوچا۔ اگر انہوں نے کہا کہ اگر خدا کی عبادت اور بندگی کے لیے اگر مجھے آگ میں پھینکا جائے گا تو مجھے وہ بھی قبول ہے، میں مداہنت اختیار نہیں کر سکتا کہ کھاؤں کسی اور کا اور گاؤں کسی اور کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیدا کیا جس خدا نے اس کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگے، ہم بے جان چیزوں کے سامنے اپنا سر جھکانے لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو سزا دی جائے گی ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آگ میں پھینکا گیا۔ تعجب ہوتا ہے، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اس لاوے میں پھینکا جا رہا تھا، وہ آگ اتنی سخت تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا، دور سے منجنیق کے ذریعے ان کو پھینکا گیا، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا آگ کے، اس کے ذریعے پھینکا گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ اللہ کے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل رک گئے اور کہا کہ بچا لوں آپ کو، اللہ کے آپ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کہا تھا، ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ جبرائیل بھی دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت خلیل سے کہا کہ بچا لوں۔ کیا عجیب جواب دیا، آپ ذرا سوچیں کہ آج اگر اس جگہ پر ہم ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔
ہم تو چند دنیا کے چند روپے کے نفع کے لیے اپنا دین ایمان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، غلط میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہیں، ہم ملاوٹ کے لیے تیار ہیں، ہم جھوٹ کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے اسلامی عقائد کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نبی کے خلاف اپنے طرز زندگی کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں ہم تیار نہیں؟ نام ہے مسلمان کا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، مالداروں کو خوش کرنے کے لیے، اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آج کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ان کا حکم خدا کے حکم سے بھی بڑا آج ہمارے لیے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ذرا غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل نے کہا بچا لو، عجیب جواب دیا، پوچھا خود سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ اما الی اللہ فنعم و اما الیک فلا، اگر اللہ نے بھیجا ہے بچانے کے لیے تو بچا لو، اور اگر اللہ نے نہیں بھیجا ہے، تم کسی اور کام کے لیے جا رہے تھے اور تم نے یہ دیکھ لیا تو کوئی ضرورت نہیں تمہیں بچانے کی۔ وہ اگر چاہ رہا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جل جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، اللہ نے بچانے کے لیے تو بھیجا تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں اللہ سے کہہ دوں، التجا کروں، درخواست کروں۔ پوچھا کیا اس خدا کو معلوم نہیں ہے کیا کہ تم بتاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا دوست آگ میں پھینکا جا رہا ہے؟ اس کو تو خوب معلوم ہے، مجھے تو اس کی رضا چاہیے۔ اگر اس کو یہ منظور ہے کہ اس کا دوست آگ میں جل جائے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اس سے دوستی کا حق ادا کروں گا وہاں جا کر۔ میں شرک نہیں کر سکتا، میں بت پرستی نہیں کر سکتا، میں کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھک سکتا، بھلے اس کے لیے آگ میں جل جانا پڑے۔ نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ان کو پھینکا گیا، اللہ کا فوراً حکم آیا کہ آگ کو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا آرام کے ساتھ میرے ابراہیم پر، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ان کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ ایک عرصے تک حضرت ابراہیم اس آگ میں رہے، جب نکلے اس کے بعد بھی ان کو مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، باپ نے کہا کہ یہاں سے نکلنا پڑے گا، تیار ہو گئے نکلنے کے لیے، باپ کی محبت کو بھی چھوڑا، کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں رہیں گے تو یہی کرنا پڑے گا ورنہ علاقہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ کس کو اپنے وطن سے، اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے محبت نہیں ہوتی؟ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، کہ لوگوں خوب سمجھ لو، اگر بیوی بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، گھر کی محبت، دنیا کے مال و دولت کی محبت، ان تمام چیزوں کی محبت اور اس کاروبار کی محبت جس سے گھاٹا لگنے میں تمہیں ڈر لگتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا۔ آج جو صورتحال ہے شاید اسی بنیاد پر آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی کتنی محبت ہے۔ آج اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ کتنا ہے اور غیروں کو خوش کرنے کا جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے۔ چھوڑ دیا علاقے کو، گھر کو، ہر چیز کو، آئے راستے میں دعا کیا کہ اللہ مجھے ایک اولاد عطا کیجیے، اللہ نے اولاد عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ اولاد چلنے کے لائق ہو گیا، پیچھے پیچھے دوڑنے کے لائق ہو گیا، بڑھاپے میں ایک اولاد اللہ نے دیا تھا، اللہ نے پھر امتحان لیا اپنے ابراہیم کا، اپنے خلیل کا، کہ دیکھیں کہ اس کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے یا اولاد دینے والے خدا کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے ایک خواب دکھلایا، آپ جانتے ہیں کہ اس خواب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے اس اولاد کو بے آب و گیا میدان میں بیوی بچوں سمیت چھوڑ دو۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں قربانی کی، یہ تمام صورتیں حضرت ابراہیم کی عملی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ قربانی جس کی یادگار ہم ہر سال مناتے ہیں۔ بزرگوں، اللہ کے رسول اگر یہ چاہتے تو اس قربانی کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ قربانی میری سنت ہے۔ صحابہ نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ میری سنت ہے، یہ نہیں کہا کہ اسلام کا ایک حکم ہے، نہیں،
مختلف انداز ہو سکتے تھے کہنے کے، اور چیزوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کرو، یہ میرا طریقہ ہے یہ کرو، لیکن قربانی کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیوں کہا گیا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے؟ آپ خود نبی ہیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ میری سنت ہے، آپ نے حضرت ابراہیم کی طرف کیوں منسوب کیا؟ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس بات کی طرف کہ قربانی اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ جانور کی قربانی تو ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اصل قربانی تو اس وقت مکمل ہوگی جب تم جانور کو ان جذبات کے ساتھ قربان کرو جو جذبات حضرت ابراہیم کے تھے۔ کس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی، کس کو اپنے گاؤں سے محبت نہیں ہوتی، کس کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم کا اسوہ کیا کہتا ہے کہ تمام محبتوں میں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے۔ جی یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ انسان اس بات کا اعلان کرے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، اس کا حکم ہوگا تو ہم ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا یہ سب کچھ، میری نماز میری عبادت یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ انسان کے زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں، عبادت کرنے کے مواقع بڑے آسان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، صدقہ خیرات کر لے، حج اور عمرہ کر لے۔ نہیں بزرگوں، یہ عبادتیں بہت آسان ہیں، بہت آسان ہیں۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، حج اور عمرہ کرنا مشکل نہیں ہے، صدقہ خیرات مشکل نہیں ہے، تسبیح اور تلاوت مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہ کر معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ پیدا کر لے۔ وہ اگر دکان میں بیٹھا ہو تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ بھلے میرا 2 پیسے کا نقصان ہو جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ میں 2 روپیہ کم تو لے سکتا ہوں، غلط نہیں تول سکتا، میں 2 روپیہ کم کما سکتا ہوں، میں کم نہیں ناپ سکتا، میں 2 روپیہ کم کما سکتا ہوں، میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اچھے کا پیسہ لے کر غلط نہیں دے سکتا۔ یہ جذبہ اس کے اندر ہو، اور یہ سب سے مشکل کام ہے جس کو انسان نہیں کر پاتا۔ امام محمد علیہ رحمہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ فقہ حنفی کا پورا مدار ان کے اوپر ہے۔ انہوں نے کس شعبے پر کتاب نہیں لکھی؟ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوطات، زیادات، یہ آپ کی وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے جس پر فقہ حنفی کی پوری بنیاد ہے، لیکن آپ نے تقوی پر اور زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی کہ انسان متقی کیسے بنے گا، اللہ کا پیارا اور محبوب کیسے ہوگا، اس پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، آخر کیا وجہ ہے؟ امام محمد نے مسکرا کر کہا کہ میں معاملات کی کتاب لکھ دیا ہوں۔ سب سے بڑا متقی تو وہ ہے جو دکان پر بیٹھ کر اپنے دنیا کے نفع کے مقابلے میں آخرت کے نفع کو ترجیح دے۔ اس سے بڑا متقی کون ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو مسجد میں عبادت کرنے والا ہی متقی ہے؟ اس سے بڑا متقی وہ ہے جو کاروبار میں رہ کر سود سے بچ جائے، بیان سے بچ جائے، دھوکے سے بچ جائے، رشوت سے بچ جائے۔ اس سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ تقویٰ تو اصل یہ ہے، تقویٰ اصل یہ ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم قربانی کے دن یہاں جمع ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے اندر حضرت ابراہیم کا وہ جذبہ کتنا موجود ہے۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا لوگوں کی خوشی کو سے کچھ ڈال سکتے ہیں؟ آج دیکھ لیں، کون نہیں جانتا کہ جہیز لینا حرام ہے، لیکن ہم کیوں نہیں چھوڑ پا رہے؟ کون نہیں جانتا کہ شادی بیاہ میں جو خرافات ہوتے ہیں یہ غلط ہے، ہم کیوں نہیں چھوڑ پا رہے؟ کون نہیں جانتا کہ پیدائش کے موقع پر جو خرافات بدتمیزی ہمارے سماج میں ہوتی ہے یہ غلط ہے؟ کس کو پتہ نہیں، لیکن جانتے ہوئے ہم کیوں نہیں چھوڑ پا رہے؟ اس لیے نہیں چھوڑ پا رہے کہ ہمارے اندر ابراہیمی جذبہ موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ ان جذبات کے بغیر اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہماری قربانی کی رسم تو ادا ہو جا رہی ہے، سنت ابراہیمی اور اسوہ ابراہیمی پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے یہاں قربانی وہ قبول ہے جو اسوہ ابراہیمی کے ساتھ کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پہنچتا وہی دل ہے جو ابراہیم کی طرح ہو۔ قرآن نے صاف اعلان کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے قربانی کا نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تم کس کیفیت اور جذبات کے ساتھ قربانی کر رہے ہو۔
قربانی جب ہم کریں تو صرف جانور کو عیب سے پاک نہ کریں، جانور کو عیب سے پاک نہ کریں، بلکہ قربانی کرنے والا اپنے عیب کو بھی عیب سے پاک کرے۔ اگر قربانی کرنے والے کے اندر حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، تکبر ہے، دوسروں کی ترقی پر جلنے کا مزاج ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ ہے، دوسروں کے حق مارنے کا جذبہ ہے، دوسروں کو ستانے کا جذبہ ہے، اپنے پیسے کے نام پر اور عہدے کے نام پر دوسرے کو حقیر اور ذلیل کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ عیبدار جانور کی جب قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے تو قربانی کرنے والا اگر عیبدار ہوگا تو اس کی قربانی بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس لیے قربانی کو اسوہ ابراہیمی سے جوڑ کر یہ بتایا گیا کہ قربانی اگر کرنا ہے تو ابراہیم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ وقت نہیں ورنہ بتایا جاتا، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے 9 صفات بیان کیے گئے، 9 صفات بیان کیے گئے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن پڑھے اور ان صفات کو دیکھیں۔ لہذا قربانی کے موقع پر ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم آج کے دن ہمارے دل کے اندر کسی کے تعلق سے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ آج یہ خوشی کا دن ہے۔ ہماری خوشی میں ہم سب کو شریک رکھیں، ہم بھی خوش رہیں، ہمارے گھر والے بھی خوش رہیں، پڑوس والے بھی خوش